رات گہری ہو رہی تھی اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ شاہزیب اس وقت اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں بنے جم میں موجود تھا۔ پسینے سے شرابور وہ ایکسرسائز کے بعد اب پوری قوت سے باکسنگ بیگ پر مکے برسا رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ "کون ہے؟ آ جاؤ"، شاہزیب نے کھردرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو اس کا خاص آدمی انور اندر داخل ہوا۔ "صاحب جی"، وہ لڑکی کب سے دروازہ پیٹ رہی ہے اور بہت چیخ چلا رہی ہے۔ ہمارے تو سر میں درد ہو گیا ہے"۔ یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے شاہزیب کے باکسنگ کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے انور کی طرف دیکھا مگر کچھ کہے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ انور نے ڈرتے ڈرتے پھر کہا، "صاحب جی، 3 دن ہو گئے ہیں اسے گودام میں بند ہوئے۔ اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ سنا ہے اس کا چچا جلال خان پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہا ہے۔ اگر وہ پولیس تک پہنچ گیا تو ہمارے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی"۔ شاہزیب کا ہاتھ ایک بار پھر رک گیا۔ 3 دن پہلے وہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے اپنے گھر لایا تھا اور اسے پچھلے گودام میں بند کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی وہ ایک طویل قصہ تھا، لیکن ان 3 دنوں میں اس نے اس لڑکی کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ بس اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا اور انہوں نے لڑکی کو اٹھا لیا تھا۔ مگر اب انور کی بات سن کر وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے تولیے سے اپنا پسینہ صاف کیا، پانی کا گھونٹ بھرا اور انور کو حکم دیا، "جاؤ، گودام کا دروازہ کھولو، میں خود آ کر دیکھتا ہوں اس کا کیا کرنا ہے"۔ شاہزیب تیز قدموں سے چلتا ہوا گودام میں داخل ہوا۔ وہاں روشنی جل رہی تھی اور ایک کم عمر لڑکی زمین پر لیٹی سسکیاں لے رہی تھی۔ شاہزیب نے کچھ سوچے سمجھے بغیر پاس رکھی پانی کی بالٹی اٹھائی اور اس لڑکی پر بہا دی۔ وہ لڑکی، جو شدید ٹھنڈے پانی کے جھٹکے سے گھبرا کر فوراً اٹھ بیٹھی اور جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا، شاہزیب کے سانس جیسے حلق میں اٹک گئے۔ وہ لڑکی اسے دیکھ کر خوف سے پیچھے کھسکنے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں"، اس نے کانپتی آواز میں مگر ہمت کر کے کہا۔ شاہزیب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے وہ سرمئی آنکھیں اچھی طرح یاد تھیں جو اس نے 1 ہفتہ پہلے دیکھی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس نے فوراً غصے سے انور کی طرف دیکھا۔ "انور، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے صحیح لڑکی اٹھائی ہے"؟ وہ غصے سے چلایا۔ وہ لڑکی جس کا نام ہانیہ تھا، وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ شاہزیب نے اپنی نظریں چرائیں اور انور کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنا تولیہ ہانیہ کی طرف بڑھایا اور پوچھا، "تم کون ہو"؟ ہانیہ نے روتے ہوئے سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ "مجھے گھر جانے دیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں"۔
میرا وہ احسان یاد کریں جو میں نے آپ پر کیا تھا۔ شاہ زیب نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ان سرمئی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ اس نے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا، لڑکی، میں نے تمہارا نام پوچھا ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ بولی، میرا نام ہانیہ ہے۔ یہ نام سن کر شاہ زیب کو لگا جیسے پورا گودام اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ فوراً گودام سے باہر نکلا اور انور کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے جلال خان کی بیٹی کا نام بتاؤ، انور نے ڈرتے ہوئے کہا۔ صاحب جی، مجھے جلال خان کی بیٹی کا نام نہیں معلوم۔ شاہ زیب نے غصے سے اسے دھکا دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ تڑپ رہا تھا کہ یہ اس سے کیا گناہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو نقصان پہنچایا۔ اس نے اس لڑکی کو نقصان پہنچایا جس نے ایک ہفتہ پہلے اس کی جان بچائی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے شاہ زیب اپنے آفس سے نکلا تھا جلال خان کے ساتھ۔ اس کا زمین کا تنازع چل رہا تھا اور جلال خان اس کی جان کے در پہ تھا۔ راستے میں کچھ گنڈوں نے شاہ زیب کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ تیز رفتاری کے باعث شاہ زیب کی گاڑی کا بریک فیل ہو گیا اور وہ ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ ڈرائیور موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا اور شاہ زیب شدید زخمی حالت میں سڑک پر گرا پڑا رہا۔ لوگ وہاں جمع ہو کر ویڈیوز بناتے رہے تھے، مگر کوئی اسے ہسپتال لے جانے کو تیار نہ تھا۔ تبھی یونیورسٹی کی ایک بس وہاں رکی اور اس میں سے ہانیہ نکلی۔ ہانیہ نے لوگوں پر غصہ کیا، آپ سب تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی ایمبولینس کیوں نہیں بلا رہا؟ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ اتارا، اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور شاہ زیب کے سر اور بازو پر کس کر پٹی باندھ دی تاکہ خون رک سکے۔ شاہ زیب کو ہلکا سا ہوش تھا۔ اس نے مہربان لڑکی کا وہ چہرہ اور اس کی سرمئی آنکھیں اپنے دل و دماغ میں نقش کر لی تھیں۔ ہانیہ کی وجہ سے شاہ زیب کی جان بچی تھی اور آج اسی شاہ زیب نے بدلے کی آگ میں اندھے ہو کر اسی ہانیہ کو اغوا کر لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جلال خان کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی یتیم بھتیجی ہے۔ شاہ زیب اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب اسے جلال خان کی کال آئی۔ جلال خان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، شاہ زیب، تم میری بیٹی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ وہ لڑکی جس کو تم اٹھا کر لے گئے ہو وہ میری یتیم بھتیجی ہے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ جلال خان نے رخ بدلا اور پولیس کو خبر کر دی کہ شاہ زیب نے ہانیہ کو قتل کر دیا ہے۔ اسی دوران ہانیہ گودام سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شاہ زیب اسے دوبارہ پکڑ لیتا ہے۔ شاہ زیب ہانیہ سے کہتا ہے، تمہارا چچا جلال خان تم سے دستبردار ہو چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لینے آئے گا۔ اب تمہاری حفاظت کا واحد راستہ یہ ہے کہ تم میری ملکیت بن جاؤ۔ آج ہمارا نکاح ہے۔ ہانیہ روتی ہے، چلاتی ہے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، مجھے آزاد کریں۔
یہاں تک کہ وہ جان دینے کی دھمکی دیتی ہے، مگر شاہزیب مجبوراً سخت لہجہ اختیار کرتا ہے اور پسٹل دکھا کر اسے سرخ جوڑا پہننے پر مجبور کرتا ہے۔ مولوی صاحب آتے ہیں اور ہانیہ دل پر پتھر رکھ کر 3 بار قبول ہے کہہ دیتی ہے۔ شاہزیب بھی اس نکاح کو قبول کر لیتا ہے۔ نکاح کے بعد شاہزیب ہانیہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر سے دور ایک فارم ہاؤس لے جاتا ہے تاکہ اسے جلال خان کے شر سے بچا سکے۔ راستے میں ہانیہ شدید ذہنی دباؤ اور ٹھنڈے پانی میں بھیگنے کی وجہ سے تیز بخار میں مبتلا ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ شاہزیب فارم ہاؤس پہنچ کر اپنی پرانی ملازمہ گل بی بی کو بلاتا ہے اور خود رات بھر ہانیہ کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگلے دن جب ہانیہ کو ہوش آتا ہے اور وہ شاہزیب کا موبائل وہاں دیکھتی ہے جس پر جلال خان کی کال آ رہی ہوتی ہے، وہ فون اٹھا کر روتے ہوئے کہتی ہے، بابا مجھے یہاں سے لے جائیں، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ جلال خان نے اسے تسلی دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ فارم ہاؤس کا پتہ معلوم کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جلال خان کے گنڈے فارم ہاؤس پر اندھا دھند فائرنگ کر دیتے ہیں۔ شاہزیب فوراً ہانیہ کو اپنی باہوں میں لے کر زمین پر لیٹ جاتا ہے اور اس کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ فائرنگ کے دوران ایک گولی شاہزیب کے کندھے پر لگتی ہے اور وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ ہانیہ کو اب احساس ہوتا ہے کہ اس کے چچا جلال خان نے اسے بچانے کے لیے نہیں بلکہ اسے اور شاہزیب دونوں کو ختم کرنے کے لیے حملہ کروایا تھا اور ٹی وی پر جلال خان جھوٹے آنسو بہا کر شاہزیب پر ہانیہ کے قتل کا مقدمہ درج کروا رہا ہے۔ شاہزیب کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے جہاں پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ ہانیہ تڑپ اٹھتی ہے، وہ بھاگتی ہوئی ہسپتال پہنچتی ہے اور پولیس انسپکٹر کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرواتی ہے، میں زندہ سلامت ہوں، میرا نام ہانیہ ہے اور شاہزیب میرے شوہر ہیں۔ میرے چچا جلال خان نے مجھے اور میرے شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہانیہ کا بیان سن کر پولیس جلال خان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ جب شاہزیب کو ہوش آتا ہے کہ ہانیہ اس کے پاس جاتی ہے اور روتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیتی ہے۔ شاہزیب کہتا ہے، ہانیہ مجھے معاف کر دینا، میں جلال خان کی اپنی بیٹی کو اٹھانا چاہتا تھا مگر غلطی سے تم میرے نصیب میں آ گئی اور میری زندگی سنور گئی۔ ہانیہ مسکرا کر کہتی ہے، میں جان گئی ہوں کہ اس دنیا میں آپ ہی میرے سچے محافظ اور خیر خواہ ہیں۔ کچھ دنوں بعد شاہزیب ہانیہ کو اپنے گھر لے آتا ہے جہاں اس کے گھر والے دھوم دھام سے ان کے ولیمے کا انعقاد کرتے ہیں۔ شاہزیب سب کے سامنے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اعتراف کرتا ہے کہ ہانیہ نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی دنیا کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیا ہے۔ یوں تمام غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں
ایک نئی اور محبت بھری زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔